قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ چیخ اٹھے گا، کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے میری یہ کتاب، مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ دیکھیے اس کی زبان سے جو جملے نکلیں گے اللہ نے کیا کہا اس کو بیان کر دیا۔ جس کے لیفٹ ہینڈ میں الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، اے کاش کہ مجھے یہ نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا، اے کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب مجھے معلوم نہ ہوتا، اے کاش مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ تو نے ہمیں زندگی کے بعد جو دنیا میں موت دی تھی اسی موت کے خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا۔ اے اللہ مجھے جو پہلی بار موت آئی تھی وہی موت میری زندگی کی موت ہوتی، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، اس موت نے ہی میرا خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا۔ یہ تین چیزیں کہنے کے بعد پھر کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا اس پر بھی غور کرو۔ اب یہ تین چیزیں کہنے کے بعد جن چیزوں نے اس کو برباد کیا، جن چیزوں نے اس کو برباد کیا ہے اور برے اعمال کرنے پر مجبور کیے، اب وہ ان کو کوسے گا اور کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، ہائے افسوس آج میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میری بلڈنگیں میرے کام نہ آئیں، میرا سونا میرا چاندی آج میرے کوئی کام نہ آیا۔ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت میرا جاہ و حشمت میرے کوئی کام نہیں آیا، میری دلیلیں میرے کام نہیں آئیں، جن اولادوں کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ اولادیں بھی میرے کام نہ آئیں، جن بچوں کے لیے میں نے یہ کیا وہ بچے بھی میرے کام نہیں آئے، جس بیوی کے لیے میں نے سونے کے زیور بنائے وہ بھی میرے کام نہ آئیں، ہلک عنی سلطانیہ، یہ میرے کوئی کام نہیں آئے۔ یہاں یہ کہے گا، چیخے گا، وہاں اللہ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے، خذوہ پکڑ لو اسے، فغلوہ توق ڈال دو، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں۔ بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، بیڑیوں سے احساس رہے گا، اٹھ نہیں پائے گا پیر، چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو، اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو؟ فاسلکوہ، پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کو مانتا تھا، یقین تھا اللہ ہے
لیکن ڈرتا نہیں تھا. لوگ کہتے تھے اللہ ہے, یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے, لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے, پھر بھی برے اعمال کرتا تھا. شراب پیا, جوا کھیلا, حرام مال کھایا, دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا, سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا. یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی. سرکار سے ملنے والا سرکاری فنڈ جو ایم ایل اے اور ایم پی کو ملتا ہے, یہ پورے گاؤں کے لیے ہوتا ہے. اس پر اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی. اس نے امانتوں میں خیانت کی, اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے, ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے. لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا فتوبہ, اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو, اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے صحابی ہیں, یہ قتل کر دیے گئے, یہ تو جنت کے اندر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے نہیں, یہ تمہاری بھول ہے, یہ صحابی ضرور ہیں, میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ضرور کر دیے گئے ہیں, لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے. جہنم کی آگ ان کی اوپر بھڑک رہی ہے, یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں. فرمایا ہاں, جنگ خیبر میں بہت سا مال مسلمانوں کو ہاتھ لگا تھا. انہوں نے مال بٹنے سے پہلے, مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی جو ان کو پسند آئی تھی. وہ چادر انہوں نے لے لی تھی اور چھپا لی تھی. بعد میں وہ جب مال تقسیم ہو گیا, سب میں بٹ گیا, تب یہ چادر لے کر میرے پاس آئے تھے. میں اس چادر کو اب کیسے بانٹتا, اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم کرتا. میں نے کہا یہ تمہاری امانت میں خیانت تم نے کی ہے, جاؤ اس چادر کو اب کل قیامت کے دن لے کے آنا. میں نے قبول نہیں کیا ہے. آئے میرے ساتھیوں, جنگ خیبر میں جو چادر اس صحابی نے لے لی تھی, ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا, جو چادر یوم خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی بٹنے سے پہلے, ایک چھڑا لی تھی, لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تھا, چپکے سے لے لی تھی. وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے, اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے, لیکن نبی نے قبول نہیں کی. ان کی ایمانی غیرت جاگی, وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی. جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے, تو ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں, ہم نے تو یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے, ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈنگوں میں لگایا ہے, یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت و زمین و جائیداد خریدی ہے. ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے. جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں, تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں. ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں, ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہمارا حال کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا, ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے. فرمایا انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم, یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا, یہ 70 گج لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی, کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ فقیروں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا, یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا, نہ کھلاتا تھا, نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا, نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا, بلکہ روکتا تھا. یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں, کوئی دوست نہیں ہے اس کا. اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے, اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے. آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے, آج اس کا
کوئی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین, اور آج اس کو کوئی کھانا, بریانی, قورمہ, مٹن, چکن, یہ سب اس کو نہیں ملے گا. ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین, لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے, سڑ جائے, اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے, جو پیپ نکلتا ہے, آج یہی اس کو پینے کو ملے گا. ولا طعام الا من غسلین, ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے, مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. لا یاکلہ الا الخاطئون, اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے. ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا. میرے بھائیوں, پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی, چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے, نہیں چھپ پاؤ گے. پوچھو گے این المفر, کہاں ہے بھاگنے کی جگہ, نہیں بتائی جائے گی. خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر, نہیں بھاگ پاؤ گے, کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے, اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے, آ جاؤ گے تم. اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا, نہیں دیکھے گا. ولا يسأل حمیم حمیم, ولا يسأل حمیم حمیما, کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم, اس آیت پر تو قربان چلے جائیے. یبصرونہم, اللہ ایک موقع دے گا, یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا, ہاں فلاں بلاؤ, شاید یہ لوگ مدد کر دیں, سب آ جائیں گے. یبصرونہم, اللہ دکھائے دے گا, دیکھ لو, دکھا دیا جائے گا, یہ دوست ہیں, یہ ماں ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, یہ باپ, دیکھ لو یہ دوست. یبصرونہم, ان کو دکھا دیا جائے گا, وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے, لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی اس آیت پر غور کریے, اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے, ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی. وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم, سب کچھ دکھا دیا جائے گا, یہ ماں, یہ باپ, یہ بھائی, یہ بہن, یہ دوست, تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے, لیکن جو مجرم ہے یہ سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. چیخ اٹھے گا وہ, ماں کو دیکھ لیا, باپ کو دیکھ لیا, بھائی کو دیکھ لیا, بیٹوں کو دیکھ لیا, بیوی کو دیکھ لیا, دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا. اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے. کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے, اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے. لو یفتدی, اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں,
اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے، انہی کے لیے تو میں کماتا تھا، انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی، انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا، زکاتیں نہیں دی، غریبوں کا ہم نے حق لوٹا۔ اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دے، اللہ ان کو لے لے، لو یفتدی، اے اللہ ان کو لے لے، من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا، اللہ تو ان کو لے لے، وصاحبتہ واخی، اے اللہ یہ میری بیوی ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دے، اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی، یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے، اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے، اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، واخی اللہ یہ بھائی ہے، اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے، اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے، ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے، اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو۔ کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی۔